فرانس میں گستاخانہ خاکوں کا جو معاملہ چل رہا ہے ان کی اشاعت ہوئی، پوری مسلم امہ جو ہے اس میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. مختلف ممالک سمیت پاکستان میں بھی گستاخانہ خاکوں پر احتجاج کیے جا رہے ہیں اور فرانس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ بہت سارے ممالک نے کرنا شروع کر دیا ہے، جس پر فرانس کی حکومت بڑی تشویش کا شکار بھی ہوئی ہے. پاکستانی حکومت نے بھی گستاخانہ خاکوں پر شدید رد عمل دیتے ہوئے اس معاملے کو عالمی فورم پر اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گستاخانہ خاکوں پر مسلم ممالک کے سربراہان کو خطوط بھی لکھے ہیں اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بڑھتا ہوا اسلاموفوبیا ہے اس سے مسلم امہ میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے اور اسلامی ممالک کو متحد ہو کر گستاخانہ خاکوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. مغربی جو ممالک ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے. یورپ میں مساجد بند کرائی جا رہی ہیں، مسلم خواتین کو اپنی مرضی کا لباس پہننے سے محروم کیا جا رہا ہے. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خطوط میں مسلم حکمرانوں کو اتحاد کی درخواست کی ہے، یکجہتی کی درخواست کی ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کریں گے معروف شخصیت حمزہ علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حمزہ. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی حمزہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ جو واقعہ ہوا اور اس کے حوالے سے تمام مسلمان جو ہیں ان کے جذبات مجروح ہوئے، سب لوگوں نے اس پر اظہار کیا برہمی کا. آپ اس واقعے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می. آئی ایم اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف ریلیجن. تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا. دیکھیں بہت دل خراش واقعہ ہے سارے مسلمانوں کے لیے. میرا خیال ہے ایون جو کمزور سے کمزور ترین میرے جیسے ہمارے جیسے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی بہت دل خراش واقعہ ہے. اس واقعے سے لیکن ہمارے پاس ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ جہاں دیکھیں مسلمان دنیا میں ایک ریاکشن آ رہا ہے، جو آنا بڑا فطرتی ایک عمل ہے کہ وہ آئے گا ریاکشن، کیونکہ a personality that 1.5 billion people hold sacred, more than 1.5 billion people. تو ان کی اس طرح انسلٹ کرنا، ڈیلیبریٹلی انسلٹ کرنا with the intention to provoke، یہ بہت دل خراش واقعہ ہے. لیکن اس واقعے میں اپرچونٹی یہ ہے، اگر آپ مجھے موقع دیں 2 منٹ، کہ دنیا کے اندر 2 اس وقت پوائنٹ آف ویوز ہیں. ایک ہمارا مسلمانوں کا ہے اور ایک غیر مسلموں کا ہے. غیر مسلموں کے ہاں خاص طور پہ ویسٹ میں یا ان ممالک میں فریڈم آف سپیچ کا ایک نوشن بن چکا ہے جس کو یہ استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں یہاں پہ نمودار ہوتی ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ اپنے شخصیات کے بارے میں بھی ان کا رویہ ایسا ہی ہے، یعنی کہ ان کے میڈیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان شخصیات کو اور باقی تمام شخصیات کا بھی یہ لوگ سارکیزم کے انڈر یا سٹائر اس کو کہہ دیتے ہیں، آڑ کے آسا دیتے ہیں اس کو. سو ہمیں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بالکل یہ ریاکشن دیں تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ ہمارے لیے کیا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اس میں اپرچونٹی یہ ہے کہ ان کو یہ بھی احساس دلائیں کہ آپ کے نزدیک جو چیز سینسٹیو نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے نزدیک وہ سیٹائر ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، ہمارے لیے وہ اٹس اے ویری بگ ڈیل. ان کو یہ احساس دلانے کے لیے بوائکاٹ کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کو اپنے آپ کو گروپ کرنا پڑے گا، ہمیں ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی. صرف بوائکاٹ اور احتجاج پہ توجہ ہمیں نہیں دینی چاہیے، بلکہ ہمارے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، خاص طور پہ ذاتی زندگی جس کے بارے میں بہت پائے جاتے ہیں، کرٹیسزم پایا جاتا ہے ویسٹ کے اندر، اس کے بارے میں اجاگر کریں، ان کو اویئر کریں. تو میری عمران خان صاحب سے بھی گزارش ہے، تمام لیڈران سے گزارش ہے کہ وہ بوائکاٹ کے ساتھ ساتھ، پروٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات بھی کریں کہ جن سے مغربی دنیا پہ یہ واضح ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی اور کیوں وہ اتنے وہ جو اقدامات ہیں. مثال کے طور پہ عمران خان صاحب نے وہ لیڈ تو کر دیا ایک طرح سے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جب پہلی دفعہ یہ تقریر ہوئی ان کی اور سب سے زیادہ سنی گئی، تو اس میں مین جو اینگلز تھے، جو ان باتوں کو انہوں نے اجاگر کیا اور دنیا وہاں پر بیٹھ کر رو رہی تھی، بڑے بڑے مسلم لیڈران وہاں پر بیٹھ کر روئے، آنکھیں ان کی نم ہو گئیں. وہ اسلاموفوبیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اقدس ہے، ہمارے نزدیک کیا مرتبہ ہے ان کا، یہ ساری باتیں تھیں. پھر کس طرح سے مسلمان جو ہیں دوسرے ممالک میں پریشان ہوتے ہیں جب کوئی عورت حجاب پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو گھر والے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اپنا دھیان زیادہ رکھنا. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک طرح سے لیڈ فرام دا فرنٹ تو کر دیا وہاں پر. اب پھر اس کے بعد اب اردوغان صاحب بھی سامنے آئے، ابھی دوبارہ خان صاحب نے مارک زکربرگ کو بھی لیٹر لکھا. اس کے علاوہ اور کہاں کہاں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ اگر خان صاحب اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں ایز اے لیڈر تو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، ایک تو میں اس چیز کی تھوڑی تردید کرنا چاہوں گا کہ مغربی ممالک میں جہاں پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، جہاں پہ حجاب کے اوپر مسائل ہیں، اس پہ پابندی لگتی ہے، وہیں انہی مغربی ممالک کے اندر اگر آپ نوٹس کریں تو کمپلیٹ ریلیجس فریڈم بھی موجود ہے. یعنی یہیں پہ پیرس میں بہت ساری مساجد ہیں،
وہاں پہ کمپلیٹ فریڈم ہے آپ کو کہ آج آپ اللہ تعالیٰ کی بات، اسلام کی بات کر سکتے ہیں. دیکھیں نا، آج سے 100 سال پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی یا اسلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی غیر مسلم ایمپائر یا کنگڈم میں کرتے تو شاید سر قلم ہو جاتا. آج وہ دور نہیں ہے. آج اسی فرانس میں، اسی پیرس میں، کیا ہم اسی فریڈم آف اسپیچ کو یوز کر کے اپنا مقدمہ ان کو پیسفلی نہیں دے سکتے؟ کیا ہم ان کو احساس نہیں دلا سکتے کہ آپ کے نزدیک جو چیز نارمل ہے، ایکسیپٹیبل ہے، ہمارے نزدیک وہ کیوں غلط ہے؟ لیڈران کا ایک رول ہے کہ وہ بڑے لیول پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر رول آتا ہے مسلم امہ کا. ہماری جو مذہبی شخصیات ہیں، جو ہمارے انفلوئنسرز ہیں مذہبی، وہ ایک جگہ پروٹیسٹ پہ اوپر ساری اسپاٹ لائٹ دے رہے ہیں، دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی تو اجاگر کرنا چاہیے. کیوں نہیں پیرس کے اندر فرینچ میں مواد بنایا جاتا جس کے اندر بتایا جائے، جو ان کی تنقیدات ہیں ان کا جواب دیا جائے. جیسے زیادہ تر بائی دا وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو آپ کی شادیاں ہیں، ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. وہ مینلی حضرت عائشہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کی ایج کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ہمیں جتنی ایفرٹ ہم نے پروٹیسٹ پہ لگانی ہے، اتنی ہی ایفرٹ، چاہے عمران خان صاحب ہوں، آپ ہوں، میں ہوں، یا کوئی عام مسلمان ہو، اتنی ہی ایفرٹ ہم نے اس بات پہ لگانی ہے کہ پیسفلی. اچھا، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہم نے ان کی زبانوں میں ان کو سمجھانا، ان کی زبانوں میں تو ان کو سمجھانا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف ہے، مسکنسیپشنز ہیں، ان کو بھی کلیئر کرنے کے لیے اسی جوش اور جذبے کی ضرورت ہے، لیکن پرامن طریقے سے. اور ایک میں گزارش کروں گا، وائلنس کسی چیز کا حل نہیں ہے. آپ وائلنس کریں گے تو اگلے بندے نے اگر بات سمجھنی بھی ہوگی تو وہ نہیں سمجھے گا. آپ وائلنس کریں گے تو یاد رکھیں کہ ملٹری اور وائلنس کے معاملے میں پھر دنیا آپ کو نہیں چھوڑے گی. اچھا، لیکن ایک چیز جو آپ کہہ رہے ہیں، کرنا چاہوں گا لوگوں کی جو وائلنس کو پروموٹ کر، بالکل صحیح ہے، وائلنس تو نہیں ہونا چاہیے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، سمجھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم پروٹیسٹ بھی کریں، لیکن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے اس کے پازیٹیو پہلو اور وہ ساری باتیں جو ہے وہ جا کر کے ان کا تعارف کروائیں، دنیا پھر ان کو ماننے پر مجبور ہو جائے گی. لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ وہ لوگ اس ماننے اور جاننے کی پوزیشن سے آگے نکل چکے ہیں؟ ان کے اندر اتنا بایس آ چکا ہے کہ وہ پرپزلی یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تاکہ پرووک کیا جائے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا. اور ہم ان کو تعارف کتنی مرتبہ کروا بھی چکے ہیں، بہت مطلب ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی شان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جو بیسٹ پرسنالٹیز بڑی بڑی کتابیں ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ چیزیں کرتے ہیں اور وہ اس چیز سے آگے نکل گئے ہیں. سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، قطع کلامی معاف. جی، دو چیزیں ہم نے مد نظر رکھنی ہے اس معاملے پہ. ہم نے دیکھنا ہے نا کہ ایک تو ہمارا رویہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کوئی احکامات دیے ہیں کہ ایسے معاملوں میں کیا کیا جائے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی رہنمائی فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی رہنمائی فرمائی ہے؟ اس موقع پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور تھا، جو آپ مکہ میں رہے، جب آپ کے پاس سیاسی قوت نہیں تھی، جب آپ کے پاس وہ طاقت نہیں تھی کہ آپ اپنی بات طاقت کے زور پہ کسی کو منا سکیں، تو مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا تاکید کی تھی؟ یہ پروسیس سمجھانے کا دنیا کو میرے بھائی قیامت تک چلتا رہے گا. مسلمان امت، اللہ تعالیٰ نے جو امت کھڑی کی، ہم سے پہلے بنی اسرائیل تھی اور ہم مسلمان ہیں. ہم کیوں مانتے ہیں امت کیوں کھڑی کی گئی؟ اسی لیے کھڑی کی گئی کہ ہم دنیا کو تا قیامت اسلام کا انٹروڈکشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کی جو قیامت کی منادی ہے وہ دنیا کو بتائیں. ہمارا امت کا پرپس ہی یہ ہے. ہمارا پرپس یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے لڑیں. اگر وہ ہماری بات نہیں سنتے تو ہم چڑھ دوڑیں ان کے اوپر. لڑنا بالکل صحیح بات ہے کہ وائلنس جو ہے وہ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جیسے ابھی سنتے، جہاں تک سوری آپ کی آواز تھوڑی ڈیلے سے آ رہی ہے، اس لیے میں قطع کلامی کروں تو بہت معذرت. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات نہیں سنتے، ایک تو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں فرانس بہت بڑا ملک ہے. یہ وہی بات ہے کہ اگر کوئی کہے جی پاکستان میں سارے دہشت گرد رہتے ہیں تو غلط بات. ٹھیک ہے، دنیا بہت بڑی ہے، یورپ بہت بڑا ہے، امریکہ بہت بڑا ہے، فریڈمز ہیں وہاں پہ. ہم نے تا قیامت اصل میں یہی باتیں دنیا کو بتانی ہے. اور اگر وہ نہیں مانتے، وہ نہیں سنتے، وہ جواب میں موک کرتے ہیں، پرووک کرتے ہیں، تو ایک مسلمان کا جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، جو کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانتا ہے، اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا رویہ وہ ہونا چاہیے جو کہ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اسی وقت یہ آیت آئی کہ اور اگر جو اگنورنٹ لوگ ہیں، جو فولش لوگ ہیں، وہ تمہیں پرووک کرتے ہیں، تمہیں گالیاں دیتے ہیں، تمہیں شرارت کرتے ہیں تمہارے سے، تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہ پیسفلی آگے سے جواب دیتے ہیں. they talk with grace and they talk with peace. یہ ایک مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے. ہم نے ان کی طرح نہیں بننا. یعنی کہ ایک جاہل آدمی آپ پہ پتھر پھینکے گا، آپ اس پہ ایک مسلمان پتھر نہیں پھینکے گا، چاہے وہ بات سنے یا نہ سنے. ہم نے 2 pronged اسٹریٹجی رکھنی ہے. ایک تو نمبر 1 وائلنس کو تو آپ اٹھا کے پھینکنے بعد. یہ جو ہمارے ملک میں روز ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلتے ہیں کہ جی فرانس پہ چڑھ دوڑو،
جنگ ہوگی, ایسی کی تیسی پھیرو. وہ ایک ٹیچر سکول کا اس کا گلا کاٹ دیا ایک چچن اسائلم سیکر نے وہاں. ہمیں تھوڑا اپنے گربان کے اندر بھی ہلکا سا جان کے دیکھنا چاہیے. لیکن ریسپانس تو بہت سارے لوگوں کے الگ الگ ہوں گے. میں دیکھیں بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ وہ گلا کاٹنا ایک غلط بات ہے, ٹھیک ہے, اوکے, بالکل ماننے والی بات ہے یہ, لیکن ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. میرا ایک سوال ہے, دیکھیں میرا ایک سوال ہے, جب یہ گلا کاٹا گیا کتنی کانڈمنیشن آئی مسلمانوں کی طرف سے؟ بالکل آئی, اور جب آپ اسلام کی اور گستاخی کی بات کرتے ہیں تو میری گزارش ہے مسلمان تھوڑا سا علم بھی حاصل کر لیں. ہم دیکھیں ہمارے ائمہ نے کیا کہا ہے, امام ابو حنیفہ نے کیا کہا ہے, امام مالک نے کیا کہا ہے, امام شافعی نے کیا کہا ہے کہ غیر مسلم اور گستاخی کے بارے میں کیا قوانین جو ہیں وہ موجود ہیں ہماری ہی فقہ کے اندر. بالکل صحیح, لیکن وہ جب ایسا ایکٹ ہوتا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں بھی کانڈمنیشن کرنی چاہیے, ڈائیلاگ انگیج کرنا چاہیے ان کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ ان کو احساس ہو کہ کتنا بڑا مسئلہ ہمارے. اور جو مختلف ممالک نے بائیکاٹ کیا اس پر فرانس کو پریشانی ہوئی, فرانس نے ان سے پھر ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ یہ بائیکاٹ ختم کریں. تو جب وہاں پر ان کو پریشانی ہوئی تو وہ پھر جی آپ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں. بالکل. دوسری چیز جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی وہ گلا کاٹنا ظاہر ہے ایک بہت ہی غلط عمل ہے, آپ اس طریقے سے کسی کو قتل نہ کریں, وائلنس کی طرف نہ جائیں, یہ تو طے ہے, لیکن ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص ایک ہی طریقے سے رسپونڈ کرے گا. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو گالی دی جائے تو ہو سکتا ہے وہ شخص چپ کر کے سہ جائے, کوئی ایسا ہوگا جو گالی کا جواب گالی سے دے گا, کوئی ایسا ہوگا جو گالی کا جواب تھپڑ سے دے گا. یہ ون سائز فٹس آل تو نہیں ہو سکتا نا. جیسے فرانس میں الگ الگ طرح کے لوگ ہیں, کچھ ایسے ہیں جو پابندیوں کی حمایت کرتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو پابندیوں کے خلاف ہیں مسلمانوں پر, تو بالکل ایسے ہی مسلمانوں میں بھی الگ الگ ہو گئے. ہم یہ مسلمانوں سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سارے ایک ہی طرح کا رسپانس دیں؟ جی سارے مسلمان نہیں, میری جو میں پوائنٹ کر رہا تھا وہ ہمارے علماء کی طرف ہے, وہ ہمارے لیڈران کی طرف ہے. کیا ان میں سے کسی ایک نے آج تک, دیکھیں ہمارے ہاں بہت سینسٹیو کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ ٹاپک, اور میں بڑی دل پہ پتھر رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کسی کے اوپر گستاخی کا الزام لگے تو اس کو قتل کرنا, اس کا گلا کاٹنا, میجورٹی ہم نے اس کو ایک اچھی چیز سمجھا ہے, بیکاز ہمارا ریلیجن کے ساتھ تعلق تھوڑا جذباتی ہو چکا ہے. اور یہ ریلیجس بات نہیں ہے. ہمیں اپنی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں بھی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ گستاخی کے اوپر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے. ایسے تو کورٹس میں ہوتے ہیں نا. بالکل, یہ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے. کورٹس میں ہوتے ہیں. وی ہیو اے پرابلم, سو وی نیڈ ٹو سی آور پرابلم ایز ویل, کہ جب ہم ان کو وائلنس دیں گے تو آگے سے پھر وائلنس آئے گی. اچھا اب حمزہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ ظاہر ہے فرانس میں, اسپین میں, مطلب کورڈوبا ماسک اور پھر وہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ریلیجن سے جڑتی ہیں. اب اسی طرح جب فرانس کی آپ بات کرتے ہیں, آپ نے کہا بہت سے لوگ ہیں جو وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف مطلب ریلیجن کی آپ کو پریکٹس کرنے کی بھرپور فریڈم دیتے ہیں, اور دوسری طرف پھر ظاہر ہے اس قسم کے ایکسٹریمسٹ بھی ہیں جو پرووک کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. لیکن جب جو خان صاحب نے اس دفعہ جو چیز کی ہے وہ اس دفعہ یہ کی ہے کہ ہر ہمارے نیوز پیپرز میں ہیڈ لائنز چھپی تھی, پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان سلیمز فرینچ پریزیڈنٹ. تو وہ میکرون کی بات وہ کر رہے تھے بیسیکلی کہ اگر اسٹیٹ لیول سے یہ چیز اوپر کے لیڈر سے, مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو اگر ہم لے لیں, اگر ان کی طرف سے کسی اس قسم کا کوئی ایکسٹریم بیان کہیں آئے گا تو جتنے ان کے فالوورز ہیں وہ ان کو فالو کرنے لگ جائیں گے بغیر سوچے سمجھے. ہم تو لیڈران کو بھی آسمان پہ بٹھا لیتے ہیں نا. تو وہ بھی یہی بات وہاں پر میرا خیال ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اگر اسٹیٹ لیول کے ہائیسٹ آفس سے اس قسم کی چیز آئے گی اور اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہوگا کہیں سے, تو جتنے اس کے فالوورز ہیں جو کیمپین کرتے ہیں اس کے لیے, وہ سارے بھی اسی لائن پہ لگ جائیں گے. تو پھر یہ کتنا خطرناک ہے. لوگوں میں تو پبلک میں تو ہے فریڈم کا کافی خطرناک ہے. یہ آپ درست کہہ رہی ہیں, اور یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہاکش لیڈرز ہیں ان کا بڑا رائز ہے. جیسے آپ ہمارے ہمسایہ ملک میں مودی ہے, اسرائیل میں کا جو وہ ہے پرائم منسٹر, اسی طرح انڈیا ایگزیکٹلی مودی سب سے ہماری یہاں پہ امریکہ میں دیر از اے ویری ایکسٹریمسٹ لیڈر. سو بڑی بدقسمتی ہے کہ دنیا میں رائز ہو رہا ہے. بٹ یہاں پہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے جو خاص طور پہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں جو یو این میں اسپیچ کی تھی, جہاں پہ بڑا فیمس ان کی وہ لائن تھی کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا کہ میں یہاں اس پلیٹ فارم پہ آ کے بات کر سکوں تو میں یہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ ہو از محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار آل آف اس, اور کیوں اتنا بڑا پرابلم ہوتا. تو وہ when it comes to our government انہوں نے ایک پارٹ ٹھیک کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کو احساس دلایا ہے کہ there is a problem. You cannot insult or mock with the intention of کہ میں deliberately اگلے انسان کو provoke کروں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں which 1.5 ارب سے زیادہ لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. اور کیوں تیار ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کیوں کے اوپر بہت emphasis کرنا چاہیے.
کیوں تیار ہیں؟ اور آپ ان کو بے شک دیکھیں، آپ غیر مسلم ہیں، ہمیں لوگوں کو، پرائم منسٹر کو بھی یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیں، آپ سب مسلمان ہو جائیں. ہم نے تو یہ نہیں کہا نا کسی نے، نہ ہم یہ چاہتے ہیں، نہ ہی ہماری ڈیمانڈ ہے. بٹ یو کی ناٹ ڈس ریسپیکٹ. آپ کرٹیسائز کر لیں اسلام کو، آپ اسلام سے ڈس ایگری کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈس ایگری کر لیں، آپ ریسپیکٹفلی کرٹیسائز بھی کریں. دیکھیں دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں اور مسلمان 1.5 ارب ہیں، یعنی کہ 5.5 ارب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے. Am I right? تقریباً 5.5 billion people on this planet. تو کیا مسلمان ان کو چڑھ دوڑتے ہیں مارنے کے لیے؟ نہیں مارنے کے لیے چڑھ دوڑتے. بالکل. دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ when it comes to a personality like محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, criticism is welcome, disagreement is welcome, but if you insult him, if you mock him, there will be problems. اور انسلٹ اور موک کے اندر بھی کوئی پرپس نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جی ہاں وی وانٹ ٹو اینڈ وی کین. یہ سمجھانے کی یہ وہ سوسائٹیز ہیں جہاں پر فرینچ پریزیڈنٹ، اسی میکرون کے اوپر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر مقدمے چل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی آپ پریزیڈنٹ کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتے. یہ وہی سوسائٹی ہے جہاں پر قوانین بنے ہوئے ہیں کہ فرانس کے جھنڈے کو اگر آپ نے کچھ کیا یا کہا تو آپ کے اوپر مقدمہ ہو جائے گا. تو یہ تو پھر بائسنس نظر آتی ہے، ڈبل سٹینڈرڈز. جی یہ باعث دیکھیں ہر معاشرے میں ہوتا ہے، یہ ہمارے معاشروں میں بھی ہے، یہ باعث تمام معاشروں میں ہوتا ہے. ان کو دیکھیں، میرا صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ وین یو وانٹ ٹو انیشیٹ ڈائلاگ تو آپ اپنے مدعے پہ قائم رہتے ہیں کہ ہمارا پرابلم کیا ہے. دیکھیں فرانس جو کرتا ہے کرتا رہے، پوری دنیا جو کرتی رہے. ہمارا اس وقت ایشو یہ ہے کہ ایک پرسنالٹی ہے جو ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے، ہمیں اپنے خاندان سے زیادہ پیاری ہے. ان کی تضحیق جب جان بوجھ کے کی جاتی ہے تو ہمارے دل پھٹ جاتے ہیں، ہماری روحیں تڑپ جاتی ہیں. ان کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اور جو ان کے اشکالات ہیں، جس چیز پہ وہ تضحیق کرتے ہیں. آئیے ہم سب مسلمان آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہی کے پیغام کو، آپ کی ذاتی زندگی کو، آپ کی ازدواجی زندگی کو، اس کے اندر پہلے ہم آپس میں ڈائلاگ انیشیٹ کریں کہ کوئی ہسٹوریکلی غلطی تو نہیں ہو رہی، کسی بات پہ ہم غلط متفق تو نہیں ہو گئے، اور پھر اس کو ہم دنیا کے سامنے لے کے جائیں، ایک انسان کے سامنے لے کے جائیں. ہاں خط لکھے گئے ہیں. اور ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی حمزہ کمپلیٹ کر لیں آپ. جی میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ تا قیامت ہم یہ ایفرٹس کرتے رہیں. اور دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، ریکویسٹ ہے میری، ہمارے ایون مذہبی جو ہاکش گروپس ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے، اس موقع پہ اگر آپ وائلنس کو ترغیب دیں گے، اگر آپ لڑائی جھگڑے کو ترغیب دیں گے، آپ توڑ پھوڑ کو ترغیب دیں گے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس سے مسئلہ یہ ہوگا کہ اصل مدعے سے بات ہٹ جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن وہی ہے کہ ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ رول، ہم بیسیکلی اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں کہ ایز اے مسلم امہ بھی ہمارے لیڈران بھی نہیں نہ اکٹھے ہوتے ایک پلیٹ فارم پہ. Let's unite for the love of حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں میرا خیال ہے this is بالکل دس از سم تھنگ کہ اس میں ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے ذاتی مفادات یا جو بھی حکومتی مفادات ہیں یا کمرشل مفادات ہیں ان کو سامنے رکھ کے دس از سم تھنگ وی ول ہیو ٹو بی یونائٹیڈ، ادروائز کوئی سنے گا نہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے حمزہ علی عباسی صاحب، بڑی فروٹفل آپ کے ساتھ ڈسکشن تھی.